قوت مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا اللہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو اور سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سے گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی علیہ السلام اتنی سخت اور تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ بس محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، دین مشقت اور قربانی کے بعد وجود میں آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں غلبے کے اور نصرت کے اور مدد کے، وہ سب اس وقت ہیں کہ جب ہم دین کی مدد کریں گے، اور دین کی مدد کرنے میں جتنی قربانی اور مشقت اور تکلیف آئے گی اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصر اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے جبکہ اس کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں بھی فائدہ ہمارا، انعامات ہمارے، وعدہ کیا؟ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب آ ہی نہیں سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ ایمان والوں کا بھروسہ صرف اللہ پر، اعتماد اللہ پر، یقین اللہ پر، دھیان اللہ کی طرف، کامل توجہ اللہ کی طرف۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام مکہ کی گلی میں جا رہے، مکہ کے ایک بے وقوف اوباش نے میرے آقا پر مٹی پھینک دی، پورا جسم مٹی میں اڑ گیا۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، آپ کی بیٹی آپ کے چہرے پر سے مٹی کو صاف کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ایک ہی سال میں دو سہارا، ابو طالب باہر کا سہارا، حضرت خدیجہ اندر کا سہارا۔ 10 ہجری میں ایک ہی سال میں 3 دن کی فرق سے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا، یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال ہے۔ بڑا غم آپ کو پہنچا، طائف کا خطرناک ترین واقعہ، صبر والا واقعہ، مشقت والا واقعہ کہ جب احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، طائف کا دن میری زندگی کا سخت ترین دن تھا کہ میں ایک پاؤں اٹھاتا پتھر پڑتا، زمین پہ رکھتا دوسرا پتھر پڑتا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑا۔ اس کے بعد اللہ نے معراج کرائی ہے۔ معراج جو آج ہم بیان کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی معراج اور آسمانوں پہ جانا اور ایک ہی رات میں عالم بالا کی سیر کر کے آنا، معراج سے بڑی بلندی کسی نبی کو نہیں ملی، معراج جیسا معجزہ کسی نبی کو نہیں ملا، معراج جیسی عزت، رفعت، بلندی، ترقی کسی نبی کو نہیں ملی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ یہ طائف کے بعد کا ہے،
یہ مشقتوں کے بعد کی بلندیاں ہیں، یہ قربانی کے بعد کی بلندیاں ہیں۔ اس میں امت کے لیے سبق ہے، تم قربانی دو، عزتوں کی بلندیوں پر اللہ پہنچائے گا۔ تم مجاہدات برداشت کرو، قربانی برداشت کرو، دین کے خاطر جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، کاروبار کی قربانی، جان مال کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، اولاد کی قربانی، ذاتی تقاضوں کی قربانی دین کے خاطر دینے والے بنو، اس پر صبر کرو۔ ہم آزمائیں گے، کچھ آزمائیں گے، ایمان والوں پر بھی ابتلا آتی ہے، مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، کافروں پر بھی آتی ہیں، کافروں پر تکلیفوں کا نام عذاب ہے، ایمان والوں پر جو مصائب آئیں ان کا نام ابتلا ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ نہ کچھ آزمائش ہوگی، کبھی بھوک، کبھی خوف، کبھی مال کمی، کبھی چیزوں کی کمی، لیکن جمنے والوں کو اللہ کہتا ہے خوشخبری سنا دو۔ آج پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا مسئلہ ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب نبوت والا کام ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمے پوری دنیا میں دین کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے مختلف تقاضے ہماری طرف متوجہ ہیں۔ تمام وہ احباب جن کے 4 مہینے لگ گئے، تمام وہ علماء کرام جن کا سال اللہ کے راستے میں لگ گیا، ایسے لوگوں کو پرانے احباب، پرانے ساتھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے تمام پرانوں کا جوڑ رائے کے اندر سال میں ایک بار ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ ہمارا اسلام کا نظام برکت کا ہے، کافروں پر اللہ دنیا کھولتا ہے۔ اللہ نے کافروں کا ایک نظام بیان کیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب انہوں نے نصیحت کے سامان کو بھلا دیا، ہم نے دنیا جہان کی چیزوں کے دروازے ان پر کھول دیے۔ جب وہ اس پر اکڑنے لگتے ہیں، ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ بھی اللہ کی ایک فتح کا وعدہ ہے، وہ کیا کہ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات، جو بستی والے ایمان اور تقوی والی زندگی گزاریں گے ہم ان پر برکات کے دروازے کھولیں گے، آسمان سے بھی زمین سے بھی، ان پر صرف زمین کی نعمتوں کے دروازے اللہ کھولتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے برکات اور برکت کے حصول کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ جڑ کر چلو، ان کی صحبت میں چلو، ان کے پرانے ہونے سے، ان کی قربانیوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بڑوں کی مہربانی ہے جو سال میں ایک بار رائے کے وہ حضرات جو قربانی جن کی زندگیاں لگ گئی، اسی طرح پوری دنیا سے جو ہمارے اکابر علماء کرام تبلیغ کے بڑے اس پرانوں کے جوڑ کے موقع پر تشریف لاتے ہیں۔ اب پوری دنیا سے لوگ 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ کا ٹکٹ خرید کے اس جوڑ میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان والوں پر اللہ کی کتنی نعمت، ابھی جس طرح عشاء سے پہلے بھی بیان ہو رہا تھا کہ اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب مل جل کر اس کی فکر کریں، اس کا عزم کریں، اس کی نیت کریں۔ جتنے 4 مہینے والے احباب اس مجمع میں موجود ہیں، جتنے سال والے علماء کرام موجود ہیں، پہلے درجے میں اس کی نیت تو کر لیں کہ انشاءاللہ 5 دن مکمل رائیونڈ لے کر جانے ہیں اور قرآنوں کے جوڑ میں شرکت کرنی ہے۔ نیت کرنا انسان کا پہلا کام ہے، پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ سے راتوں کو اٹھ کر مانگیں۔ یہ راتیں بڑی مبارک، یہ راتیں بڑی قیمتی، جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے راتوں کو ملتا ہے۔ ہم تو ایک سبحان اللہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے، اتنے بڑی اس کی دولت کہ اس نے ایمان والا بنایا۔ اللہ نے ایمان والوں کی، عقل مندوں کی دعا کیا نقل کی؟ ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ لے کے اللہ جائے گا، جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا، 4 مہینے بھی اسی اللہ کی توفیق سے لگے، سال بھی اسی اللہ کی توفیق سے لگا، آگے بھی اللہ ہی کرم کرے گا، لیکن اللہ کی مدد طلب کے بقدر آتی ہے، نیتوں کے بقدر آتی ہے، رونے دھونے کے بقدر آتی ہے۔ جو قربانی ہم سے ہو سکے ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں اور نیت کریں انشاءاللہ کہ تمام 4 مہینے والا مجمع، تمام سال لگائے ہوئے علماء کرام، صرف 5 دن، پہلے تو 10 دن کا جوڑ ہوتا تھا، اب تو آدھا رہ گیا، سال میں ایک بار 5 دن کی قربانی، سارے مسجد کے ساتھی جائیں گے، اکابر کی صحبت میں بیٹھیں گے، وہاں سے کام سارے ایک ذہن کا ہو کر سیکھ کر آئیں گے تو اپنی مسجدوں میں آ کر کام کرنا آسان ہوگا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، آدھے گئے
آدھے نہ گئے، آدھوں نے بڑوں کی بات سنی، آدھوں نے نہیں سنی، تو پھر مسجدوں میں آ کر ایک ذہن ہو کر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے نیت کریں ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم سب نیت کریں خود بھی جانا ہے اور سارے مجمع کو لے کر جانا ہے انشاءاللہ۔ نیت کرو انشاءاللہ۔ اسی طرح جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ نیت کر لیں انشاءاللہ جلد از جلد 4 مہینے لگانے ہیں، اور ترغیب دے کر، کوشش کر کے، گشتیں کر کے، ملاقاتیں کر کے، راتوں کو رو دھو کر کوشش کر کے تمام 4 مہینے والوں کو، سال والے علماء کرام کو اس جوڑ میں بھیجنا ہے۔ اسی طرح ہمارے طلباء کرام دینی مدارس کے ماشاءاللہ پورا سال پڑھتے ہیں، 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے، اس میں بھی قربانی کی بلند ترین سطح کو اختیار کرتے ہوئے جو کچھ پڑھا اسے پھیلانے کے لیے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا، سینوں میں اتارنا، اس کو اپنے عمل میں لے کر آنا، پھر ایک ایک بات کو لے کر لوگوں تک پہنچنا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے طلباء کرام ابھی چھٹیاں ہو رہی ہیں، کچھ اس کل صبح سے نکلیں گے، باقی وفاق المدارس کے امتحان کے بعد 4 تاریخ کی صبح سے انشاءاللہ بہت ساری جماعتیں نکلیں گی، تو کل بھی تو طلباء بھی ہمت کریں قربانی کے ساتھ، عزائم کے ساتھ۔ بے شک 2 مہینے کی چھٹی، تو ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ آرام، ہمارے یہاں آرام نہیں، کام ہی کام، آرام کی جگہ اللہ نے قبر کو بنایا ہے۔ ان کے ساتھ 4 5 طلباء، باقی رفقائے کرام، ہماری مسجدوں کے احباب، ان کے آئیون والے حضرات فرماتے ہیں 4 5 طلباء کرام ہوں، باقی ان کے ساتھ رفقائے کرام ہوں، تو جماعتوں کی تکمیل کے لیے کئی ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کل بھی اور آئندہ ہفتے بھی اپنی مسجدوں میں اس کی بھرپور تقاضا چلے، بھرپور ہمت کے ساتھ کہ ان طلباء کے ساتھ ہم جماعتیں مکمل کر کے یہاں سے روانہ کریں۔ یہ لا کے آگے رونا، گڑ گڑانا، لمبا قیام، لمبا سجدہ، لمبی دعائیں، روئیں، رونا نہ آئے رونے کی شکل بنائیں، دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کو لمبا سجدہ کرو، لمبی اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، راتوں کو اٹھنا نفس کو کچل دیتا ہے، تمہاری بات میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اپنی کارگزاری اللہ کو سنائیں۔ تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ عطا فرمائے۔